بالآخر انتظار قتل کیس کے مرکزی ملزم طارق رحیم کو ملیر کینٹ تھانے کا ایس ایچ او لگوا دیا گیا۔ اس تاریخ ساز کارنامے پر میں کس کو مبارکباد پیش کروں، کس کو 21 توپوں کی سلامی دوں؟ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، کیا آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا میں آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالوں، یا پھر کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب، آپ نے یہ تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا؟ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں، میں آپ کو بدائی دوں، یا کہ پھر خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیونکہ مقدس حیدر کا بہت ہی گہرا تعلق وہ نہ صرف اس مقدمے میں ملوث پولیس والوں سے ہے، بلکہ خود مقتول انتظار سے بھی ہے، اور اسی انتظار قتل کیس کی وجہ سے وہ گریڈ 90 سے 20 میں اب تک پرموٹ نہیں کیے جا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے سابق آئی جی سندھ مشتاق مہر کو اپنی خاموشی توڑنا پڑی، اور انہوں نے بھی دبے لفظوں میں خود تھرپار کر کے ایس ایس پی اعجاز شیخ کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اعجاز شیخ نے آخر ایسا کیا کیا کہ مشتاق مہر کو بھی ان کے خلاف آواز اٹھانا پڑی؟ اس پر بھی آگے چل کر پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں بٹ شاہ پولیس اسٹیشن کی خاتون ایس ایچ او خانزادی کے خلاف ایک لیڈی سرچر وہ سراپا احتجاج بن چکی ہے۔ فضا نے وہ پریس کلب میں وہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کر دی کہ ان کی خاتون جو لیڈی انچارج ہیں، انہوں نے ان پر چھٹیوں کے دروازے بند کر دیے۔ صرف خوبصورت اور دل پھینک جو لیڈی سرچر ہیں، انہیں ہی وہ چھٹیاں دینے کی عادی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آگے چل کر پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کی شروعات وہ ہم اپنے ٹاپ اسٹوریز سے کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے اس افسوسناک صورتحال سے متعلق جو رپورٹ بھجوائی ہے، وہ رپورٹ وہ ایک طریقے سے نوشتہ دیوار ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر، معذرت کے ساتھ غلام نبی میمن کے لیے، اور وہی نوشتہ دیوار ہے کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کے لیے۔ مقدس حیدر کے بارے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ خود اس سارے معاملے میں خود ایک کردار ہیں۔ اب ان کی پوسٹنگ کیسے ہوئی، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے آئی جی صاحب آپ سے بھی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ سے بھی۔ طارق رحیم وہ انتظار قتل کیس میں ملوث ہیں، مرکزی ملزم ہیں۔ اس سے قطع تعلق کے عدالت سے وہ بری ہو چکے ہیں۔ اس سے قطع تعلق، اس سے بھی قطع تعلق کہ اس سے قبل وہ جن تھانوں میں ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سے انجام دیتے رہے ہیں، خاص طور سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا اور کورنگی انڈسٹریل ایریا، وہاں پر بھی انہیں وہ قتل کے معاملات کا وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ایک اچھا خاصا ان کا اس سلسلے میں ایک بھیانک ریکارڈ ہے۔ ایک بھیانک ریکارڈ رکھنے والے پولیس افسر کو کن وجوہات کی بنا پر کراچی کے سب سے حساس ترین تھانے ملیر کینڈ کا ایس ایچ او لگوا دیا گیا۔ اب اس سلسلے میں خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایس ایچ او لگوانے میں بالواسطہ یا براہ راست کردار خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کا ہے۔ ملیر کینڈ تھانے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو سکے کہ یہ پوسٹنگ انہوں نے خود نہیں کروائی، بلکہ بڑے گھر والوں کے غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں طارق رحیم کی پوسٹنگ ملیر کینٹ میں کی گئی ہے۔ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے خود اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو اور اپنے ہی آئی جی سندھ
غلام نبی میمن کو گمراہ کرنے کے لیے، انہیں ماموں بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ حربہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اس پوسٹنگ میں جو ہے مرکزی کردار جو ہے خود مقدس حیدر کا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو طارق رحیم ہے، یہ جو واقعہ تھا خود انتظار کا، یہ 13 جنوری 2018 کا تھا، درخشاں کا، اور اس وقت جو ہے طارق رحیم جو ہے وہ ایک طریقے سے رائٹ ہینڈ تھے، بالکل ان کے قریب تھے مقدس حیدر، جب وہ اس وقت ایس ایس پی تھے، جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ کس کے پسٹل 9mm کا جو پسٹل تھا وہ کس کا تھا، جس کو استعمال کر کے جو ہے انتظار حسین کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یہ کیس چلا، سب کو پتا ہے کہ کیس کی حقیقت کیا ہے۔ مقتول کے والد چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن پاکستان میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ڈیلے ٹیکٹس جو ہے اس کا استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو انصاف سے جو ہے وہ محروم رکھا جاتا ہے۔ یہی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ ہے، اور اسی تاریخ کے نتیجے میں جو ہے یہ مقدمہ جو تھا، جس طریقے سے اسے چلنا چاہیے تھا اور جو اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے تھا، وہ منطقی انجام سے وہ مقدمہ جو ہے وہ ہمکنار بدقسمتی سے نہ ہو سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اس میں تو بری ہو گئے، لیکن ایسی کون سی مجبوری تھی، ایسی کون سی آفت آنے والی تھی کہ اگر ان کی پوسٹنگ نہ کی جاتی تو آسمان گر کر جو ہے وہ سندھ پولیس پر گر جاتا، سندھ پولیس کے سر پہ گر جاتا۔ کیوں ان کی پوسٹنگ کرائی گئی ہے ملیر کینٹ پولیس اسٹیشن میں، جو کہ انتہائی نازک حساس ترین جو ہے وہ تھانہ ہے؟ کیا کراچی میں پولیس والوں کے اچھے ایس ایچ اوز کے اچھے پولیس افسروں کی کمی ہے، نایاب ہو گئے ہیں، قلت ہو گئی کہ بحالت مجبوری جو ہے مقدس حیدر کو جو ہے وہ اپنے ہی دست راست، اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے لیے جو ہے وہ اپنے ناکردہ خطاؤں کی جو جنہوں نے سزا بھگتی ان کا اب ازالہ جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کروا کر اپنی ہی چین آف کمان میں انہیں ایس ایچ او لگوا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے خود کراچی پولیس، سندھ پولیس کی شفافیت پر، سندھ پولیس کی کارکردگی پر، سندھ پولیس کے انصاف پر، کہ ایسے پولیس افسروں کو ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے جن کا اپنا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، قتل جیسے سنگین وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں، دوسرے بے گناہوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں انہیں جو ہے وہ ایس ایچ او جیسی اہم ترین منصب جو ہے وہ سندھ پولیس میں دی جا رہی، جس کی نظیر پاکستان کے کسی بھی پولیس میں جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ پچھلے ہفتے جو ہے میں نے پروگرام کیا تھا خود حیدرآباد سے متعلق، کہ حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ ایسے پولیس افسر کو جو ہے وہ ایس پی ٹریفک لگا دیا گیا جو کہ خود قتل جیسے سنگین مقدمے میں جو ہے وہ جیل کی سزا کھا چکا ہے، برطرف ہو چکا ہے، 3 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی انہیں جو ہے بحال کر کے دوبارہ سے ایس پی ٹریفک حیدرآباد لگا دیا گیا۔ بالکل اسی کی طریقے سے جو ہے اب طارق رحیم کو، جو کہ بہت ہی مشہور کیس انتظار قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا، انہیں جو ہے وہ ایس ایچ او ملیر کینٹ لگا دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب ٹھنڈے دل سے جو ہے اس معاملے پر غور کریں گے اور ضرور جو ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کا جو ہے مورال جو ہے وہ اس طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے جو ہے وہ کوئی بلند نہیں ہوتا ہے، پولیس کو کوئی چار چاند نہیں لگتے، بلکہ پولیس کا امیج جو ہے وہ عام لوگوں میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس قسم کے پولیس والے جو ہے وہ ایس ایچ او بننے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ خود اس پوسٹنگ سے جو ہے جو ملیر کینٹ کے جو سیکورٹی فورسز کے جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی کہ آخر ان کی پوسٹنگ ایز اے ایس ایچ او کی یہاں کروانے کے کیا مقاصد ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما تو نہیں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ وہاں رونما ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلی جو خبر ہے وہ ہے ترپار کر کے ایس ایس پی اعجاز شیخ کے بارے میں۔
اب اعجاز شیخ نے جو ہے اپنے ہی برادر نسبتی یعنی کہ ان کے جو اپنے بہنوئی ہیں، یہ شہریار شیخ کسی بینک کے مینیجر ہیں، اور یہ ایاز شیخ جو ہے سندھی ادب کے ایک نامور ادیب، نامور فلاسفر، یہ ان کے پوتے بتائے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی تاریخ ساز خاندان سے ان کا تعلق ہے، تاریخ ساز خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ جو اعجاز شیخ ہیں، انہوں نے اپنی بہن کی شادی جو ہے کوئی سوا سال قبل ان سے کروائی تھی، جس کے بعد جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ نے ٹیلی فون کیا اپنے شوہر جو ہے یہ شہریار شیخ کی کچھ غلط سلط حرکتوں کے بارے میں، کہ اس کا شوہر جو ہے وہ مبینہ طور پر دوسری غیر عورتوں میں جو ہے غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، گھروں سے باہر رہتے ہیں، اس قسم کی کہتے ہیں کہ شکایتیں کی گئی تھی، جس کے بعد ہی جو ہے اعجاز شیخ کو بہت ہی غصہ آیا، تاؤ میں آیا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، ترپار کر سے جو ہے وہ اتنے غصے میں گنمینوں کے ہمراہ کراچی آئے کہ راستے بھر میں ان کا غصہ ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود نیچے نہیں ہے، بلکہ غصہ اوپر اوپر چلتا رہا، اور یہاں آ کر انہوں نے جو ہے پھر بورڈ بیسن پر اپنے بہنوئی کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد جس حالت میں انہیں پایا تو انہیں اور غصہ آیا، اور اپنی بہن کی جو معلومات تھی وہ درست تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ رنگ رلیوں میں تھے، جس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب ان کی نہ صرف خود چترول کی بلکہ اپنے گنمینوں کے ذریعے بھی ان کو الٹا لٹا کر ایسی اس کی ایسی پٹائی کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی پیشہ ور ڈاکو ہے، کوئی پولیس مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت زیادہ اس کی پٹائی کی شہریار شیخ کی کہ وہ لہو لہان ہو گئے، وہ تو اپنے طور پہ یہ سمجھے کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اسی وجہ سے جو ہے اعجاز شیخ جو ہے آصف اعجاز شیخ اپنے گنمینوں کے ہمراہ وہاں سے پولیس پارٹی کے آنے سے پہلے ہی 9-2-11 ہو گئے۔ اس سلسلے میں پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت ایس پی کلیفٹن احمد چودھری جو ہے بہت غیر معمولی دباؤ میں ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ کلیئر کٹ جو ہے ایس ایس پی تھرپارکر اس میں 307 کے ملزم ہیں، 307 کے ملزم ہیں۔ گنمینوں کے ساتھ ایس ایس پی نے اپنے بہنوئی جو ہے شہریار شیخ کی پٹائی کی، اس کا میڈیکل آ چکا ہے، اور میڈیکل آنے کے بعد جو ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندراج سے کسی کو نہیں روک سکتی، لیکن یہاں پر جو ہے غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ایف آئی آر 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی درج نہیں ہو سکی، کیونکہ سی ایم ہاؤس سے دباؤ ہے پولیس پر کہ اس میں ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ خود جو یہ تیمور تالپور جو ہے وہ بہت ہی پیپلز پارٹی کے ایک بڑے یعنی کہ ایک زوردار قسم کے جیالے ہیں، بہت طاقتور شخصیت ہیں، بہت با اثر ہیں، سی ایم پر ان کا بہت اثر رسوخ ہیں، ترپارکر سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے جو ہے اعجاز شیخ کی پوسٹنگ کرائی، اور وہی ان کی پشت پر، اور وہی جو ہے وہ اس وقت اعجاز شیخ کے خلاف جو ہے مقدمہ درج نہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ اس میں ہمیں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے شہریار شیخ کی طرف سے جو ہے سندھ پولیس کے سابق آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ میدان میں کود پڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے عرفان بلوچ، بلکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور ان کو دباؤ ڈالا ہے کہ بھئی آپ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ترپار کر کے ایس ایس پی کے خلاف 307 کا پرچہ دیں، اسے گرفتار کریں، اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی کریں کہ وہ وہاں سے یہاں آیا کیسے۔ نہ انہوں نے کوئی چھٹی لی ہے اپنے ڈی آئی جی سے، نہ آئی جی سے، بغیر چھٹی کے وہ یہاں پر آئے، اور انہوں نے ایک قابل دست اندازی جرم کیا ہے، اس پر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرے۔ سینکڑوں لوگ جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکے ہیں، اور لوگ اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ وائرل بھی کر چکے ہیں سوشل میڈیا پر، اس لیے اب یہ جرم جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، لہذا اس میں مقدمہ درج کیا جائے۔ اسی طریقے سے جی ایس بینک کے جو ہے وہ عمران شیخ نے بھی جو ہے وہ پولیس پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ جو ہے وہ شہریار شیخ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر ان کے خلاف جو ہے وہ
SSP ترپارکر کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے. دوسرے جو شیخ برادری کے جو PSP افسران ہیں وہ بھی اس پر سراپا احتجاج ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے شیخ برادری کے سب سے بڑے دانشور ادیب جو ہے وہ عیاش شیخ کے پوتے پر ہونے والی اس زیادتی، اس ناانصافی پر جو ہے وہ احتجاج کیا، اور IG سندھ غلام نبی میمن سے ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ترپارکر کے SSP اعجاز شیخ کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. اب میں نے کہا نا، پریشر میں ہیں، دباؤ میں ہیں احمد چودھری جو SP کلفٹن ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. یعنی قانونی تقاضے جو ہے وہ اس پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ پورے اس وقت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. یعنی کہ سابق IG مشتاق مہر تک کو جو ہے آواز اٹھانی پڑی، لیکن سابق IG کو اس وقت کون پوچھتا ہے، کون گاس ڈالتا ہے. یعنی خود سٹنگ IG کی جو ہے وہ اس وقت نہیں چل رہی. خود IG کی بھی خواہش ہے کہ اعجاز شیخ کے خلاف کم از کم تادیبی کارروائی کی جائے، انہیں سسپینڈ کیا جائے، انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا جائے. لیکن چونکہ اب CM ہاؤس کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، لہٰذا کوئی بھی ان کے خلاف اس وقت کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. سکھر کے SSP جو ہے ملک سنگھار سے رابطہ نہ ہو سکا. ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا کل ان سے رابطہ کرتے ہیں، جو معلومات دیتے ہیں تو پھر اسے ہم کل کے پروگرام میں شامل کریں گے کہ جو الزامات ان پر تھے وہ نبی شیر کھوسو کی طرف سے کہ وہ جو ہے وہ برطرف سپاہی نے ان کو ہر ہفتے جو ہے کوئی 80 لاکھ کا بتہ دیا کرتا ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے، اس پر ہم کل ان سے بات کریں گے. پھر اس خبر کو، اس اسکینڈل کو آگے جا کے بریک کریں گے. اجازت چاہنے سے پہلے ایک عرض یہ کرتا چلوں کہ ASP لیاقت آباد جو ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں IG کے، اب 2 روز قبل جو ہے فریئر تھانے کے علاقے دیلی کالونی میں جو نے چھاپا مارا تھا، خود ہیڈ محرر فریئر جو ہیں شاہد جنجوا کی گٹکا ماوا کی فیکٹری پر جو صدیق کوبر کے ساتھ مل کر وہ چلا رہے ہیں، اس پر جو ہے ASP نے انتہائی معصومیت کے ساتھ جو ہے صرف 2 کانسٹیبلوں کو اس کا ذمہ وار ٹھہرایا کہ وہ چلا رہے تھے. حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں پارٹنر کون ہے. یعنی پارٹنر کو آپ نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ASP لیاقت آباد کے علم میں نہیں ہے، بہت ہی معصوم ہیں، بولے بالے ہیں، یا پھر اتنا بڑا ان پہ دباؤ پڑ چکا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی آنکھیں جو ہے ان تمام تر معاملات سے نہ صرف بند کر دیے، بلکہ انہیں غصہ آ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں کا رخ کرنے کی غلطی، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ غصہ جو ہے تیموریہ کے اس ہیڈ مرر پر آ رہا ہے، جنہوں نے انہیں یہ اطلاع دے کے یہاں بھجوا کر نہ صرف خود ان کے لیے بلکہ ان کے IG غلام نبی میمن کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دی. کیونکہ یہ دونوں جو ہے جو جوڑی ہے 5 سال سے یہاں پر چلی آ رہی ہے، یہ جوڑی جو ہے میاں بیوی کی طرح سے ہے. SHO وقار تنولی اور یہ جو ہے شاہد جو ہے یہ جنجوا، ان کو کوئی نہیں توڑ سکا. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا یہ فیکٹری چل رہی تھی، اور یہ فیکٹری نہیں بلکہ تو نوٹ چھاپنے والی ایک مشین تھی، جس مشین کے چکر میں جو ہے صدیق کوبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ تو کنسٹرکشن کا کام بھی کرتا ہے. کون؟ اپنا یہ شاہد جنجوا. اس نے تو دہلی کالونی میں اور وہاں پر TNT کالونی میں تو بلڈنگیں کھڑی کر دی ہے. اس کو آپ معمولی ASI نہ سمجھے. یہ چہرہ جو آپ کو ان کو نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑا ٹک ٹاکر بھی ہے، بہت بڑا فنکار بھی ہے، اور بہت بڑا یہ ارب پتی بھی ہے. یعنی اپنے SSP سے، اپنے DIG سے زیادہ امیر آدمی ہے یہ. یعنی اس وقت دونوں جو ہے یہ جوڑی جو ہے SHO کی اور اس کی، یہ 1 اور 1 2 نہیں، 1 اور 1 11 ہیں. یہ جتنے ہوٹل وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ PC ہو گیا یا دوسرے جو ہوٹل ہے، میرٹ ہوٹل ہے، 3-4 جو ہوٹل ہیں یہاں کے، سول لائن میں بھی 5 سال رہے اور فریر میں بھی وہ 5 سال رہے، تو 10 سال تقریباً ان کے ہو گئے. ان تمام ہوٹلوں میں جتنے بھی یہ رینٹے کار کی جو گاڑیاں چل رہی ہیں تقریباً 100 سے زیادہ ہیں. یہ کس کی ہے؟ انٹیلیجنس والوں سے پوچھو. IG غلام نبی محمد صاحب آپ، ایڈیشنل IG کوتوالے شہر آپ، یہ گاڑیاں کس کی چل رہی ہے رینٹے کی؟ یہ تمام جو 100 سے زیادہ گاڑیاں ہیں، اس کے مالک کون ہیں؟ یہی آپ کا وقار تنولی SHO فریئر ہے. تو اس کو آپ اتنا معمولی نہ سمجھے. یہ ارب پتی SHO ہیں، اور IG غلام نبی میمن آپ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. ایڈیشنل IG کراچی کوتوالے شہر آپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اس لیے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے آپ کے ASP لیاقت آباد ایاز حسین نے، اور ایاز حسین خود بھی رو رہے ہیں کہ میں نے کون سی غلطی کی. ان کو بھی اس مشکل میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں، تیموریہ کا ہیڈ مورر ہے، جس نے اپنی خندق، اپنی خار، اپنی دشمنی جو ہے وہ شاہد جنجوا سے نکالنے کے لیے یہ چھاپا پڑوا ہے. چھاپا تو صحیح ہے، یہ تو سب
ایک جرم بے نقاب ہوا ہے، اس میں تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. مقدمہ صدیق کوبر کے خلاف کیوں درج کیا؟ جب یہ پارٹنر ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اے ایس پی نے اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر دیا. اس کے خلاف مقدمہ کرو، گرفتار کرو. اس کو اب تک ہیڈ مورر کیوں رکھا گیا ہے؟ اور خود ایس ایچ او وقار تنولی جو سہولت کار ہے اتنے بڑے فیکٹری کا، انہیں اب تک کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ تنولی کا ہاتھ ہے، کیا نام ہے، بورڈ بیسن کے ایس ایچ او کا ہاتھ ہے. شرم کی بات ہے. یعنی تمام کے ریٹ کو جو ہے یہ اس وقت چیلنج ہو رہا ہے. نصیر تنولی کے اس کے پش پر ہاتھ ہے تو آپ لوگ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. نصیر تنولی بھی تو ایک انسپیکٹر ہی ہے نا. کیا ہوا اگر آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کا خود کو ہم زلف کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوا بھائی؟ ہے تو ایس ایچ او نا، آپ اس کے خلاف کارروائی کرو. کیوں نہیں آپ کارروائی کرتے ہیں؟ یعنی کہ اتنا بڑا جرم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے، اس کے باوجود آئی جی غلام نبی میمن صاحب، میں غصے میں جذبات میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے ویور ناراض ہوتے ہیں. میں انتہائی پیار اور محبت سے آپ کو کہوں گا کہ خدا را اپنی خاموشی توڑے، اپنے آئی جی ہونے کا ثبوت دیں اور ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. جرم ثابت ہے، گواہ موجود ہے، شہادت آپ کے سامنے ہے، فیصلہ منتظر ہے. فیصلہ کون صادر کرے گا؟ اجازت چاہنے سے پہلے حیدرآباد کا ایک افسوسناک واقعہ ہے. یہ بٹ شاہ جو پولیس اسٹیشن، وومن پولیس اسٹیشن کی جو خاتون ایس ایچ او ہے خان زادی، اس کے خلاف جو ہے فضا نامی ایک لیڈی سرچر جو ہے وہ سراپا احتجاج بن کر پریس کلب گئی. وہاں انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنی خاتون پولیس افسر انچارج خانزادی کے خلاف، اس کے غلط سلط حرکتوں کے خلاف کہ وہ چھٹیاں تو ان کو دیتی ہیں جو خوبصورت حسینہ ہیں، جو اپنے جلوے لٹواتی ہیں اس کے اشارے پر، اس کے دوستوں کے سامنے، پولیس کے بڑے افسروں کے سامنے. ان پر تو وہ فدا ہوتی ہے، اس پر وہ مہربان ہوتی ہے، انہیں تو وہ چھٹیاں دیتی ہے اور ان کی ڈیوٹیاں پھر ان جیسی فضا جیسی معصوم اور یتیم پولیس والیاں ہیں جو کہ اچھے شکل صورت کے نہیں ہیں، جو ان کے اشاروں پر نہیں چلتی، اپنے جلوے نہیں لٹواتی ہیں بلکہ اپنے چہرے اپنے دوپٹوں سے ڈھانپتی ہے، انہیں جو ہے یہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی ہے. ان پر پھر تمام تر قوانین کا لاگو اطلاق کیا جاتا ہے، ان سے پھر ڈبل ڈیوٹی لی جاتی ہے، ان کو چھٹی نہیں دی جاتی. اس کی بچی جو ہے بیمار تھی، یہ ان کا یہ روتے ہوئے کہنا ہے کہ میری بیٹی بیمار تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ میری 14 ماہ کی بچی ہے، یہ بیمار ہے، مجھے چھٹی دی جائے. انہوں نے چھٹی نہیں دی ان کو، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ اس کی بچی کی جو عمر ہے یہ کہتی ہے کہ 16 مہینے کی میری بچی تھی، نام اس کا مسکان. اس کو ساتھ لے کے جو ہے بیماری میں جب چھٹی نہیں تو اس کو ساتھ لے کے ڈیوٹی پر آئی. کہا کہ ڈیوٹی پہ اس کو کیوں لے کر آئے؟ اس کو گھر چھوڑو، آ کے ڈیوٹی کرو. اسی دوران جو ہے بچی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جب انہوں نے چھٹی مانگی کہ میری بچی کا انتقال ہو گیا، مجھے تدفین میں کرنے دو تاکہ گھر میں لوگ آئیں، یہ میں فاتحہ باتے، تو اس نے کہا نہیں تمہیں چھٹی نہیں دے سکتے، تمہیں ڈیوٹی کرنی پڑے گی. اتنا زیادہ ظلم تو کوئی مرد پولیس افسر بھی جو ہے فرعون، نمرود اور ہٹلر بن کر جو ہے اپنے ماتحتوں پر نہیں کرتا. جو ظلم و ستم جو ہے یہ خاتون پولیس افسر جو ہے خانزادی نے جو ہے وہ اپنی ہی لیڈی سرچر جو ہے یہ فضا پر جو ہے اس نے کیا ہے، اور وہ کتنی زیادہ اس کی ممتا جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. اور اب ان کا مطالبہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور خود جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ سے بھی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ایس ایچ او ہے خانزادی، اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ پیر محمد شاہ کے لیے جو میرے ڈی آئی جی ہے میں کام کرتی ہوں، جو کہتے ہیں میں انکار نہیں کرتی، ان کے ہر خواہشات اور ہر فرمائشیں میں پوری کرتی ہوں. نہ صرف میں بلکہ میرا سٹاف بھی جو ہے ایک اشارے کا محتاج ہے. ظفر چانڈیو بھی یہاں پر آ کے جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ظفر چانڈیو یہاں کا راجہ اندر بنا ہوا ہے. اس قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں ڈمی ڈی آئی جی حیدرآباد ظفر چانڈیو پر. اس خاتون نے جو ہے آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ علینا ایس پی حیدرآباد سے کروائی جائے، کیونکہ وہ انتہائی ایماندار اور اصول پرست نڈر جو ہے وہ اے ایس پی ہیں، اور وہ ان سے جو ہے وہ انہیں انصاف کی توقع ہے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس سب انسپکٹر خانزادی کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ مطالبہ کیا ہے اس خاتون لیڈی سرچر نے. اسی کے ساتھ ناظرین کہتا ہوں اللہ حافظ.